نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة. وقال عليه الصلاة والتسليم الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولدينه ولأئمة المسلمين وعامته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ اور 2 حدیثیں تلاوت کی ہیں. ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ہمیں اسلامی سبق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رب ذوالجلال کی جانب سے کیا مل رہا ہے اسی کو بتانے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے لیے جو نافع اور مفید باتیں ہیں کہنے سننے کی توفیق نصیب فرمائے. حاضرین گرامی، یہ دنیا جو چل رہی ہے، یہ آسمان و زمین کا نظام قائم ہے. اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ اس زمین و آسمان کا وجود اور سارے کائنات کا نظام دین اور ایمان کی بنیاد پر چل رہا ہے. اگر اس دھرتی سے دین، ایمان، اسلام، امانت ختم ہو جائے تو یہ کائنات ہی باقی نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ سارے کی سارے چیزوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے. تو مسلمان اور مسلمان کی ایک اسلامی اور ایمانی زندگی اتنی اہم ترین اور اتنی بڑی چیز ہے کہ یہی ایک اصل محور ہے جس کی بنیاد پہ کائنات کا نظام چل رہا ہے.
اب اگر وہی انسان اس کی اسلامی اور ایمانی زندگی بگڑ گئی تو پورے عالم میں فساد پھیلتا ہے، پورے عالم میں فساد پھیلتا ہے، اور اس فساد کا سبب ایمان والوں کی ایمانی زندگی کے اندر کمی کا آ جانا سب سے اہم ترین سبب یہی ہے۔ ورنہ تو اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے لوگو تم میں سے ہر ایک اپنی اپنی ذاتی زندگی کی خوب فکر کرو، خوب فکر کرو۔ اگر تم راہ راست پہ کامل ہو جائیں گے تو ساری دنیا مل کر بھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس مضمون کو اللہ نے پتہ نہیں کئیوں آیتوں کے اندر بیان کیا ہے، اور ایک جگہ دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ایمان کامل تم کو نصیب ہو جائے تو روئے زمین میں سربلندی وہ تمہارے لیے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں پوچھتے ہیں قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ مِنَ الطَّیِّبَاتِ، ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھیے تو صحیح ان لوگوں سے، اللہ کی زینت یعنی خوشحالی اور روزی روٹی کو اللہ کے بندوں کے لیے کون حرام کیا ہے؟ جو خدا کا ہے خدا اس کا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ کون ہے یہ دنیا میں جو اللہ کے جو بندے ہیں ان سے امن و سلامتی کو کھینچ سکے، اس سے طیبات اور اچھی چیزوں کو اس کے جہاں سے ختم کر سکے؟ کسی کے اندر اس کی طاقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر جو پریشانیاں آتی ہیں وہ دو سبب سے آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی گناہ اتنے کر لیا کہ رب کی بارگاہ کی طرف اپنے دلی تڑپ سے جو جانا چاہیے تھا وہ نہیں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آزمائشیں لاتے ہیں، مصیبتیں لاتے ہیں، حالات لاتے ہیں، تو وہ مجبور ہو کے اب خدا کی طرف دیکھتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، صبر کرتا ہے، آنسو گراتا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ دھو دیتے ہیں اور اس کو آگے بڑھا لیتے ہیں۔ تو حالات جو آ رہے ہیں اس کی مثال حصی طور پر کچھ ایسی ہوئی ہے کہ ایک بچے کو اس کے ماں باپ تندرست اور صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ غلط چیزیں کھا کے یا کہ بے احتیاطی کر کے اپنی صحت کو اس نے بگاڑ لیا۔ جب وہ صحت بگڑ گئی تو اس کے جو بڑے ہیں اب اس کو کڑوی کڑوی دوائیاں کھلا رہے ہیں، انجیکشن لگوا رہے ہیں، اس کے جسم کے اوپر چھریاں چلا کے آپریشن کر رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں تو اب یہاں ماں باپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ظالم ہیں، دشمن ہیں، اور بچے کے حق میں ذرا برابر ان کو خیر خواہی نہیں کہ دیکھو کیسے کیسے یہ کام کر رہے ہیں، بلکہ ان کو اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ اس بندے کو جیسے رہنا چاہیے تھا وہ ویسا نہیں رہا، صحت کی جیسی حفاظت کر لینی چاہیے تھی اس نے ویسی حفاظت نہیں کی، جس کے نتیجے میں یہ سب کرنا پڑ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسانوں پر بھی جو حالات، آزمائشیں، مصیبتیں آتی ہیں تو کبھی تو اسی لیے آتی ہیں کہ وہ اپنے عمل کو، اپنے کیریکٹر کو، اپنی زندگی کو جیسے رکھ لینا چاہیے تھا اس نے ویسے نہیں رکھا، کوتاہی کر لی، فرائض میں کوتاہی، اللہ نے کہا یہ کام نہیں کرنا ہے، اس سے تم کو پریشانی آئے گی، وہاں جا کے ہاتھ ڈال دیا، اب وہ پریشانی کے اندر مبتلا ہو رہا ہے۔ جب حالات میں حالات آتے جا رہے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ اس کو علاج کے طور پر، دوائی کے طور پر، انجیکشن کے طور پر کچھ ٹینشن دے رہے ہیں۔ اب وہ رو رہا ہے، خدا کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، آنسو گرا رہا ہے، اور بار اللہ کی طرف متوجہ ہو کے مانگتا ہے اللہ آپ ہی کرنے والے ہیں، کچھ کر دیجئے۔ جب آدمی کی نگاہیں خود اپنی ذات سے ہٹ کر رب ذوالجلال کی طرف جاتی ہیں تب
اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بندہ اگر کسی ٹائم مسجد میں آتا ہے تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے سجدے میں سر رکھتا ہے آدمی، چاہے جاؤ، اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے کسی ماں کا بیٹا گم گیا اور رات کے اندھیرے میں اچانک آ کے وہ دروازہ مار رہا ہے، تو ماں اچانک دروازہ کھولی اور بچے کو دیکھے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے سامنے اگر کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے، چل جاؤ، اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میرے پاس واپس لوٹ کے آ گیا۔ تو میرے بھائیوں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارا اپنا کچھ کردار ایسا ہوتا ہے، ہماری اپنی کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک آزمائش آتی ہے اور خدا اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ یہ بندہ میری طرف متوجہ ہوگا اور اس کو ٹھیک کر دیا جائے۔ ایک تو یہ، اور دوسرے ایک مقام ہے جہاں تک اللہ رب العزت نے بندے کے بارے میں سوچا کہ اس کو فلاں مقام تک لے جانا ہے، چاہت رضا الہی کہ وہاں تک چلا جائے۔ اب ایک یہ ہے کہ بندہ اپنے اختیار سے، اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے آگے بڑھتے 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 خود سے وہ وہاں تک چلا گیا، تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اگر ایسا ہوا کہ وہ بندہ وہاں تک نہیں جا رہا ہے، حالانکہ بقیہ زندگی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، فرائض وغیرہ کی پابندی بھی ہے، سب ہے، ایسا کام نہیں کرتا ہے جس سے اس کی روح بیمار ہو جائے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے مقرر کردہ مقام تک وہ نہیں جا رہا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کچھ حالات لاتے ہیں۔ وہ نیک ہے بالکل، لیکن پھر بھی حالات آ رہے ہیں۔ یہ کیوں آ رہے ہیں؟ اس مقام تک جانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب یہاں بندہ صبر کرے گا اور بولے گا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ اللہ میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ ہر خیر آپ ہی کی جانب سے، ہر شر آپ ہی کی جانب سے، یا اللہ یہ آپ کی جانب سے ہے اور یہ میرے اپنے بدعمالی کی سبب ہے تو میں توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ اگر آپ مجھے آزمانا چاہتے ہیں تو میں آزمائش کا لائق نہیں ہوں، آپ میرے ساتھ کرم فرما دیجیے۔ لیکن اتنی مدت میں وہ بندہ جو صبر کرتا ہے، اللہ اس صبر کی بنیاد پہ اس کو وہ مقام تک لے کے چلے جاتے ہیں جہاں تک رب ذوالجلال کو پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں تک آتا ہے کہ مومن کی ذرا سی تکلیف اللہ کو گوارا نہیں۔ مثال کے طور پر بندہ اپنی اس جیب میں چابی رکھتا تھا، گھر کی ہو کہ گاڑی کی، لیکن ایک دن اتفاق سے اس جیب میں ڈال دیا۔ اب وہ اچانک گاڑی کے یہاں گیا، ہاتھ لگایا، دیکھا ارے چابی نہیں، ارے پتہ نہیں چابی کہاں ڈال دیا، ایک دم سے وہ پریشان ہو گیا۔ پھر اتنے میں یہاں ہاتھ لگایا تو چابی دکھ گئی تو اطمینان ہو گیا۔ میرے عزیزو، اتنا عرصہ جو اس نے پریشان ہوا، صرف یہاں سے ہاتھ ہٹا کے یہاں لگایا تو اطمینان ہو گیا۔ اتنی مدت جس میں وہ پریشان رہا، اللہ اس پر بھی اس کو اجر نصیب فرماتے ہیں۔ مومن کی ہر تکلیف پر نیکیاں ہی نیکیاں، یا تو گناہ ختم کرتے چلے جاؤ، اگر ہیں تو مٹتے چلے جائیں گے، اگر نہیں ہے پھر بھی مصیبت آئی ہے، آدمی اپنے عمل سے وہاں تک نہیں جاتا ہے جہاں تک صبر کر کے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ سراسر ہمارے لیے اچھائی کے طور پر ہی ہوتا ہے، لیکن وہ گھڑی بہت ہی بری چیز ہے کہ میرے اور آپ کے کرتوت کے بنیاد پر اللہ ہم کو سزا دے رہا ہو، آزمائشیں اور مصیبتیں ڈال کے۔ یہ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ ہمارا پروردگار ایک ایسا رحیم اور ایسا رحمان، ایسا غفار، جو ایک آنسو پر ساری پچھلی زندگی کے ہر ذرے کو معاف کر سکتا ہو، لیکن ہم ایک آنسو بھی نہیں گرا سکے، اور ایسے رحمان رب کی سزا کو بھگت رہے ہوں، ہمارے لیے کتنے افسوس کی بات ہے۔ ڈوب مرنا چاہیے۔ ایسے رب کریم، ایسے رب غفار کو رکھ کر بھی ہم اپنے رب کو منا نہیں سکے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو ہم منا نہیں سکے، تو ہماری بہت ہی بڑی غلطی کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، ایک طرف تو ہماری ذاتی زندگی ایسی ہونی چاہیے، اور دوسری طرف
ذاتی زندگی سے ہٹ کر مجھے 4 لوگوں کے ساتھ ملنا ہے. ایک تو یہ کہ میری اپنی ذاتی زندگی ہے، اور دوسرے اس سے ہٹ کر مجھے اپنے بیوی کے ساتھ ملنا ہے. اپنے بچوں کے ساتھ مجھے کام پڑ گیا. میرے یہاں کام کرنے والوں کے ساتھ میرا اپنا ایک تعلق ہے، میرے دوستوں کے ساتھ ایک یونین ہے، ان کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ایک تعلق ہے. میں سفر میں جا رہا ہوں تو مسافرین کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے، میرے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اپنا ایک تعلق ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رحمت للعالمین بن کر دنیا میں تھے، رحمت للعالمین. ذاتی زندگی کو صرف نہیں سوچے کہ میری ذات میں اچھا رہوں، میں سکون میں رہوں، نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے کو مصیبت سے بچانے کے لیے، دوسرے کو جہنم سے بچانے کے لیے اپنی ساری کی ساری زندگی کو داؤ پہ لگا دی. فاقے پہ فاقے، مصیبتوں پہ مصیبتیں، خون، جنگیں، موت، اخریوات آ رہے ہیں، ہر چیز کو اللہ کے نبی برداشت کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ کس لیے برداشت کر رہے تھے؟ آپ کی زندگی، آپ کا اسوہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ ہے. ہم کو وہی چیز سامنے رکھ کر کام کرنا ہے. جس وقت اس زمین پر ایک مسلمان بھی یہ سوچے گا کہ بس میری لائف، میری زندگی اچھی ہے، بس ختم، میرے بھائیوں دنیا کے اندر اتنا فساد آئے گا کہ جلد ہی قیامت قائم ہو جائے گی. ایک مسلمان، ایک نبی کا وارث، اللہ کے نبی کا ایک امتی، وہ اپنے آپ کو یہ سوچ لے کہ بس میں سکون میں رہا، دوسرا جائے بھاڑ میں. میرے بھائیوں، یہ میرے اور آپ کی شان نہیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو دوسری قومیں جو تھی وہ اور چیز ہے، لیکن تم ایک اور چیز ہے، تم ایک اور چیز ہے. نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب نبی یہاں آنے والے نہیں، لیکن اس دھرتی کو سنبھالنا ہے مسلمانوں، تمہاری ذمہ داری، تم سنبھالیں گے ان کو. یہ نہیں کہ سیٹ کے ذریعے سے سنبھالیں گے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے سنبھالنا ہے، کردار کے ذریعے سے سنبھالنا ہے. میرے بھائیوں، یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قدرت کی نشانیاں اتنی ہیں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، خود تمہارے اندر قدرت کی اتنی نشانیاں ہیں کہ اگر تم غور کرو تو پریشان ہو جاؤ. اللہ کی رحمت اور اللہ کی قدرت تمہارے سامنے واشگاف ہوگی، آشکارا ہو کے نظر آئے کہ واقع رب کریم کیسے کرم اور کیسی قدرت والا ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیے ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے 4 بچے ہیں، لیکن خدا کی قدرت، باپ ایک، ماں ایک، سب کی غذا ایک، لیکن چاروں کا مزاج الگ الگ. باپ کا ایک الگ مزاج، ماں کا ایک الگ مزاج، بڑے بچے کا ایک الگ مزاج، چھوٹے کا ایک الگ مزاج، منجلہ ایک اور قسم کا، اس کے بعد والا ایک اور قسم کا. ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے، ایک باپ کے نطفے سے پیدا ہونے والے 4 بچے، اور چاروں کا الگ الگ مزاج. اب ہمارا امتحان، اللہ کہہ رہے ہیں اتقوا اللہ حق تقاتی، آپس میں ایک دوسرے کے معاملات کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس صورت میں کہ تم مسلمان، اسلام کی حالت ہی میں تم کو ہمارے ہاں آنا ہے. اس کا خوب خیال رکھو. اس کے لیے کیا کرو؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے 4 الگ الگ مزاجوں کے بچے ہیں، تو آپ سوچئے کیا ایک 25 لوگ اگر کہیں جمع ہو جائیں تو سب ایک مزاج کے ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں. ایک گھر میں نہیں ہے تو ایک محلے میں کیسے ہو جائیں گے، ایک مسجد میں کیسے ہو جائیں گے؟ آگے بڑھ کر میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی
سرور کائنات سید الکونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاتھ پر تربیت پانے والے، آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنے والے صحابہ، ایک طرف امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اتنا نرم مزاج، اور ایک طرف حضرت امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اتنا سخت مزاج ایک دم، اور ایک طرف حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ اور ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، چاروں میں ایک ہی نبی کی تربیت یافتہ ہے، ایک ہی کتاب ان کے پاس آئی ہے، لیکن مزاج الگ الگ ہے، ایک دم الگ الگ مزاج ہے۔ اللہ نے کہا تمہارا ذاتی مزاج، تمہاری ذاتی زندگی، تمہاری ذاتی سوچ، تمہاری اپنی باڈی کے حد تک، سامنے والے سے ملنا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو تھامو۔ اللہ نے ایک طریقہ بتایا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک طریقہ بتا کر گئے، اس طریقے کو تھام لو، بس اس طریقے کے ذریعے سے تم اپنے بیوی کے ہاں جاؤ، کبھی اختلاف نہیں ہوگا، اس طریقے کو رکھ کر اپنے بچوں کے پاس جاؤ، کبھی اختلاف نہیں ہوگا، اسی طریقے کو رکھ کر پڑوسیوں کے ہاں جاؤ، کبھی اختلاف نہیں ہوگا، اسی طریقے کو لے کر مسجد آؤ، کبھی اختلاف نہیں ہوگا، اسی طریقے کو لے کر زندگی گزارو، کبھی اختلاف نہیں ہوگا۔ اختلاف وہاں ہوگا جہاں تم اپنی ذاتی سوچ سامنے والے پر تھوپ نہ چاہو، وہ تو بیوی پر بھی نہیں تھوپ سکتے ہیں، ہمارا اسلام اور ہماری شریعت تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ایک آیت کریمہ ہے، وہاں پہلا جملہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس حال میں ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان، اسلام کی حالت ہی میں تم کو موت آنا چاہیے۔ اور دوسری طرف آیت کا ٹکڑا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، آپس میں اختلاف اور انتشار مت ہونے دو۔ اس جملے میں اور اس جملے میں کیا تعلق ہے؟ حدیث پاک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف الفاظ میں اس کا تعلق بتلا دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک مومن کے لیے یہ بات بالکل بھی جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کریں، بالکل جائز۔ اگر کسی مسئلے کی بنیاد پر آپس میں اختلاف ہو گیا، 3 دن کے اندر 3 راتیں گزرنے سے پہلے معاملے کو نمٹا دو، ختم کر دو۔ لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، 3 راتیں گزر گئی، اس کے باوجود یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ 3 راتوں کے بعد ان کا ایک ایک لمحہ ایک مومن سے بات نہ کرنا، اس کی اگر حصی مثال دے دی جائے تو ایمان، مان لیجیے سر کے بالوں کی شکل میں ایک ایمان ہے، اور یہ بات نہیں کرنا ایسا ہے جیسے ہاتھ میں استرا لے کر ان بالوں کو مونڈا جا رہا ہے۔ جتنے دن بات چھوڑتا چلا جائے گا اتنے دن ایمان نکلتا چلا جائے گا۔ اگر اسی حالت میں وہ دنیا سے گیا، اس حالت میں دنیا سے جائے گا کہ اس نے اپنے اس بدترین عمل کے ذریعے سے اپنے سارے ایمان کو اس نے مڑا کے پھینک دیا دنیا ہی کے اندر۔ اسی کو اللہ کہہ رہے ہیں لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر اسی حالت میں کہ تم اسلام اور ایمان کی حالت میں رہو۔ وہ ایمان اور اسلام کی حالت میں کیسے رہیں گے؟ جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے، تب جب آپس میں اختلاف اور انتشار نہیں ہوگا تب یہ کام ہوگا۔ اگر اختلاف اور انتشار ہو گیا تو بس آپ سمجھ لیجئے کہ اب زندگی کے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہی، میرے بھائیوں، اکثر و بیشتر جو حالات گھروں کے اندر نا اتفاقیاں، یہ ہے کہ پڑوسیوں کے اندر نا اتفاقیاں یا خاندانی طور پر جو نا اتفاقیاں پیش آتے ہیں، وہ یہی ہماری جہالت کی وجہ سے ہے کہ ہمارا دین اس موقع پر ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا دین اس موقع پر ہم سے کیا چاہتا ہے نہیں معلوم۔ بس ایک یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سمجھ میں آیا، بس یہ کہنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اب وہ نہیں ہو رہا ہے تو اپنی ذاتی سوچ وہ سامنے والے پہ ڈالنا چاہا، وہ نہیں سمجھا، معاملہ تتر بتر ہو گیا۔ میرے بھائیوں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ حکم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کی نرمی کی بنیاد پر یہ لوگ آپ کی طرف ایسے امن کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک رحم ذات تھی، آپ کا ایک انداز تھا وہ نرمی و شفقت، چاہے جو ہو جائے لیکن یہ بیچارہ جنت میں آ جائے یا دنیا سے اسلام کی حالت میں چلا جائے، یہی ایک تڑپ تھی بس، اس کی بنیاد پر لوگ آ رہے ہیں تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، اللہ کے نبی ذرا سے برداشت کر رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نبی سے خطاب کر کے اتنا سخت جملہ ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے نبی اگر آپ کا دل سخت ہوتا اور آپ مزاج میں سخت ہوتے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ لوگ آپ سے ہٹ جاتے، بکھر جاتے ہیں لوگ سارے کے سارے۔ یہ خدا کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم بنا دیا، اس نرماہٹ کی وجہ سے وہ لوگ آپ کی طرف آ رہے ہیں، ٹوٹ پڑ رہے ہیں آپ کی طرف۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو یہ خطاب ہے، یہ نبی کو نہیں، وہ نبی کی ذات ہی شریعت مطہرہ کی ایک روشنی ہے، آپ کے ذریعے سے ہم کو یہ خطاب دیا جا رہا ہے کہ تم بھی ایسے رہو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اگر کسی سے غلطی ہو گئی معاف کرو۔ ذاتی زندگی میں شخصی طور پر پرسنل طور پر اگر آپ کو کوئی تکلیف دے رہا ہے، معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا ایک مزاج رکھو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ایک عملی جامہ دکھا کر گئے، اس کی ایک عملی تعبیر۔ فتح مکہ کا موقع ہے، کیسے لوگ وہاں پر ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن میں چادریں ڈال کے کھینچا کرتے تھے، سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی ڈال کے پھینکا کرتے تھے، اور آپ کے چچا کو قتل کر دیا گیا تھا، بیٹیوں کے اوپر نیزے مارے گئے تھے، سارے کے سارے تہس نہس کیے گئے تھے۔ اب اللہ کے نبی فتح مکہ کے موقع پر آ رہے ہیں اور صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جوش دلا رہے ہیں، الیوم یوم الملحمہ کہہ کر کہ آج تو جنگ کا دن ہے، خون کا دن ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم اور عفو درگزر کو اور عام کرنے کا موقع ہے۔ آئے فتح مکہ میں سارے کے سارے رؤساء قریش وہاں پر جمع ہیں، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں لوگوں کو تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک کافر گردن جھکائے ہوئے کہہ رہا ہے جو آپ کا خونی دشمن تھا، جانی دشمن تھا، آپ تو ایک ہمارے شریف بھائی، آپ سے شرافتی کی امید، آپ سے محبت کی امید ہے، آپ سے عفو درگزر کی امید ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے مظالم، میرے بھائیوں، ذاتی زندگی میں عزت پہ کیچڑ اچھالنے کی بات نہیں، جانیں قربان ہو گئی تھی، ظلم کی اتنی انتہا کہ جانیں ختم ہو گئی تھی، اپنا وطن چھوڑ کے جانے پہ نبی پاک کو مجبور کیا تھا، وہ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں میں تم کو وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائی سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، تم میں سے کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں، کوئی زیادتی نہیں، کسی سے کوئی ناراضگی نہیں، جاؤ تم سب کے سب آزاد، تم میں سے اختیار ہے، جو کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اسلام قبول کر لے، اور اگر نہیں چاہ رہا ہے کوئی حرج کی بات نہیں، سوچنا چاہتا اور سوچ، بس لڑائی چھوڑ دے، ہتھیار ڈال دے، اس کے بعد سوچیں ہم بھی اس کے ساتھ مصالحت کرنے کے لیے تیار، سب کے سب ختم۔ میرے بھائیوں، وہ ایک فتح مکہ تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عفو درگزر، قبیلے فوج در فوج لوگ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو ایک عملی نمونہ ملتا ہے، فاعف عنہم، معاف کر دو، غلطیوں کی معاف کر دو، واستغفر لہم، اور آگے بڑھ کر اے نبی وہ آپ کو تکلیف دیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف وہ تو عذاب الہی کے نزول کے سبب بنتا ہے، حکم دیا جا رہا واستغفر لہم، اے نبی آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے، معاف بھی کیجیے اور مغفرت کی دعا بھی کیجیے، ان کو ہٹا دیجیے آپ، وصفح، ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا فاعف عنہم وصفح، ایسا معاف کرو کہ دل سے بھی نکال،
یہ بھی نہ رہے کہ میں نے ان کو معاف کیا تھا، یہ بھی نہ رہے تمہارے دل کے اندر. اور اب لے کے چلنا کیسا ہے؟ وَشَاوِرْ لَهُمْ فِي الْأَمْرِ، ایک ایک کام میں آپ ان سے مشورہ، ان کا دل جیتو کسی طریقے سے، ایک ایک کام میں ان سے مشورہ. ارے نبی ہے، آپ سے زیادہ مصلحت کو کون جان سکتا ہے، آپ سے زیادہ دور اندیش کون ہو سکتا ہے، لیکن نبی کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کی بات ایسی آ جائے کہ دین اسلام کے لیے اور اس کے اندر پیدا ہو. وَشَاوِرْ لَهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کے دلوں کو جوڑنے کے لیے آپ ان سے مشورہ لیجیے. فَإِذَا عَزَمْتَ، جب اہل رائے، اہل مشورہ اپنی اپنی رائے دے دیے اور ایک فیصل کے ذریعے سے فیصلہ طے ہو گیا. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اسباب ہے نہیں ہے بندے کو، مشورہ ہو گیا، خیر کی بات آ گئی سامنے، اللہ پہ بھروسہ کرو. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ بھروسہ کرنے والوں کو خوب پسند کرتے، خوب پسند کرتے. میرے بھائیوں، ایک اجتماعی زندگی گزارنے کا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو ایک طریقہ دے کر جا رہا ہے، اور ہم اس طریقے کو کبھی نہیں اپنائے، نہ گھروں میں اپنا رہے ہیں، نہ کاروبار میں اپنا رہے ہیں، نہ اپنی اولاد کے ساتھ اپنا رہے ہیں، نہ گھروں کے اندر، نہ کمیٹیوں میں، نہ مسجدوں میں، نہ مدرسوں میں. اختلاف، انتشار اور آپس میں ایک دوسرے سے نزاع، جھگڑے، فلاں. میرے بھائیوں، یہ بات کان کھول کر خوب سن لیجیے اچھی طریقے سے. اگر سکون اور اطمینان، کامیابی، فلاح، کامرانی اگر حاصل کرنا ہے تو دین کے راستے پہ ہم کو چلنا پڑے گا. اگر یہاں سے ہٹیں گے تو ہم کو نہ دنیا میں چین نصیب ہوگا نہ اور آخرت میں چین نصیب ہوگا. اصل چیز ہم کو دین پر چلنا ہے، شریعت پر چلنا ہے. اگر یہاں آئیں گے زندگی بہت خوب گزرے گی، اگر نہیں آئیں گے تو وہ دن دور نہیں کہ اللہ صاف الفاظ میں ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اے لوگوں، میں نے نبیوں کا سلسلہ بند کر دیا. جو بھی کام میں تم کو کرنا ہے، اخرجت للناس، تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا، پرسنل زندگی کے لیے نہیں. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کام کرو چل پھر کر. اپنی ذاتی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے قوم کا، اپنی ملت کا، اپنی ذمہ داری کا احساس لو. اچھائی کا حکم کرو، برائی سے روکو، تمہارا فریضہ ہے. اگر تم اچھائی کا حکم نہیں کریں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے اور تم اس کام کو پسند ہی نہیں کریں گے، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اعراض کریں گے اگر ہمارے اس اچھے کام سے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہارے علاوہ کسی اور کو لا لے گا، تم سب کو ختم کر دے گا، تہس نہس کر دے گا. تم اپنی ذاتی زندگیوں میں بہت خوش رہو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اچانک رب ذوالجلال کا فیصلہ ہوگا، سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے اور پھر تمہاری ذاتی زندگی کا حساب اللہ لیں گے میدان محشر. اور یہاں کیا ہوگا؟ یستبدل قوما غیرکم، وہ تم کو ہٹا کر کسی اور قوم کو لائے گا اور اس سے کام لے گا پھر. اور وہ کیسے رہیں گے؟ لا یکونوا امثالکم، وہ تم جیسے نہیں رہیں گے، وہ تم جیسے نہیں رہیں گے. اللہ کو جس سے کام لینا ہے وہ لے کے رہے گا. میرے بھائیوں، اللہ کام کا موقع دے رہا ہے، سعادت کی بات، غنیمت کی بات. ایمان نصیب نہیں ہوا، بازو ایمان نصیب نہیں ہوا، تڑپ رہے ہیں، بے چین ہیں، بے قرار ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ زندگی کس لیے. اللہ نے ایمان دیا، سمجھ دی، دین دیا، دین سیکھنے کے مواقع دیا، آگے بڑھ کر دین کا کام لے رہا ہے. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اگر اس دین کے کام کو اپنی ذاتی طریقے سے اگر ہم اس کے اندر بگاڑ پیدا کریں گے، میرے بھائیوں، اللہ معاف فرمائے، نسلوں سے ایمان چھن جائے. ڈرنے کی بات، کرتے کرتے ڈرنا ہے، ڈرتے ڈرتے کرنا ہے، اسی حالت میں مرنا ہے. ڈرتے ڈرتے کرنا ہے، کرتے کرتے ڈرنا ہے اور اسی حالت میں مرنا ہے. اللہ کو یہی چیز پسند ہے. اگر ہم اپنی تشخصات کی بنیاد پر، اپنی شہرت، اپنی ریاکاری، اپنا رتبہ، اپنا عہدہ، دین کے کام کے اندر اگر بگاڑ آتا ہے، اللہ کو یہ چیز بالکل بھی میرے بھائی کو پسند نہیں آتی. سوچنے کی بات ہے.
میرے بھائیوں بس ایک ہی میں درخواست کر رہا ہوں، اپنے گھروں کو اجتماعی زندگی چلانے کا جو طریقہ نبی پاک دے کر جا رہے ہیں اس انداز سے چلائیں۔ مشورہ کرنا چاہیے۔ بیوی کا یہ مطلب نہیں کہ وہ میری لونڈی اور باندھی ہے کہ میں جیسے چاہے اس کو استعمال کروں، وہ اللہ کی ایک امانت ہے، اس کو بھی اللہ نے عقل دیا ہے، اس کے بھی اندر ایک سوچ اور سمجھ، مشورہ کر کے کام کریے۔ اپنے اولاد کا یہ مطلب نہیں کہ میرا نوکر ہے میں جیسے چاہے ان کو استعمال کروں۔ جب تک بچہ بالغ نہیں تھا جب تک آپ کا تھا، جب بالغ ہو گیا تو اب وہ نبی کا ایک امتی۔ باپ کے لیے بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اس کا دل توڑے، اور اس کے لیے بھی اجازت نہیں کہ اپنے باپ کا دل توڑے۔ آپسی محبتوں کے ساتھ، مشوروں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ جب آدمی خدا کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، اب خدا کی مدد ہے اس کے ساتھ شامل حال۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر یہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث بیان فرمائی، اس حدیث کو بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ من طلب الامر وکل الیہ ومن وکل الیہ الامر نزل علیہ ملک یسددہ۔ جو آدمی آگے بڑھ چڑھ کر کسی کام کا مطالبہ کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں اب یہ کام تو ہی دے، تو کر لے اپنے سے، وہاں مدد نہیں آتی خدا کی۔ ومن وکل الیہ الامر، اور وہ بندہ جس کی طرف کسی کام کو دوسرے 4 لوگ مل کر سونپتے ہیں کہ بھائی یہ کرو آپ، نزل علیہ ملک یسددہ، اپنے آپ کے بارے میں سمجھ رہا ہے کہ اللہ میں اس کا لائق نہیں ہوں، میں کیسے کر سکتا ہوں، میں کمزور بندہ ہوں، اللہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ اتارتا ہے، وہ فرشتہ اس کی مدد کرتے چلا جاتا ہے، اب کام آگے بڑھتا ہے۔ تو خدا کی مدد میرے بھائیوں ایسے آتی ہے۔ تو ہر ایک کو آپس میں کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، سب اپنے حساب میں بڑے ہیں اور سب کے سب چھوٹے بھی، تو دونوں چیزوں کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو ذلیل کر لیں، یہ نہیں کہ اپنے آپ کو اتنا بڑا بتائے کہ وہ سب سے بڑا متکبر بن گیا، اس سے بھی بچنا چاہیے اور اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اعتدال کے ساتھ ہم کو زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ دولتیں اور سعادتیں جو بلا مانگے بلا سوال کے ہمارے ہاتھوں کو آئی ہیں، اللہ رب العزت ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دینی اور اسلامی طریقے سے جیسے ہم کو آگے بڑھنا ہے ذاتی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، اسی انداز سے آگے بڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔